بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت اور والدین کے لیے مستقبل کا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے وجود کو دنیاوی زندگی میں زینت اور رونق سے تعمیر کیا گیا ہے، لیکن یہ اولاد رونق و بہار اور زینت و کمال کا سبب اسی وقت بنتی ہے جب انہیں زیور و تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ بچپن ہی سے ان کی صحیح نشو و نما کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی دینی تربیت و پرداخت کو ضروری سمجھا جاتا ہے، نیز اسلامی و ایمانی ماحول میں انہیں پروان چڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی روح سے والدین پر اولاد کے سلسلہ میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سب سے اہم اور مقدم حق ان کی دینی تعلیم و تربیت ہی ہے۔ اسلام عصری تعلیم کا ہرگز مخالف نہیں، لیکن دین کی بنیادی تعلیم کا حصول اور اسلام کے مبادئات و ارکان کا جاننا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اسی وجہ پر اخروی فلاح و کامیابی کا دار و مدار ہے۔ دین و ایمان کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے متاع گراں مایہ ہونے کا احساس دل میں جاگزیں ہو۔ اگر کوئی دین و ایمان کو معمولی چیز سمجھتا ہے تو پھر اس سے خاتمہ بالخیر کی توقع رکھنا بھی مشکل ہے۔ اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بستر مرگ پر آخری سانسیں گن رہے تھے تو انہیں یہ فکر بار بار ستائی جا رہی تھی کہ میری اولاد میرے بعد کس کی عبادت کرے گی۔ بالآخر انہوں نے اپنی اولاد کو بلا کر یہ سوال کیا کہ میرے بعد تمہارا معبود کون ہوگا؟ بیٹوں نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی موجودگی میں جس طرح دین برحق پر قائم رہے اور اپنے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے پروردگار کی عبادت کرتے رہے، اسی طرح آپ کے بعد بھی ہم اسی رب العالمین کی بندگی کریں گے جس کی تعلیم و تلقین ہمارے بڑوں نے فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح اس کی منظر کشی کی گئی۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ یا داداؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی آخرت میں مواخذے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر کے فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس پر سخت اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جائے وہ کر گزرتے ہیں۔ نار جہنم سے بچنے کی فکر جس طرح خود کو کرنی چاہیے، اسی طرح والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بچپن سے ایسی تربیت کریں کہ ان میں دینی شعور پختہ ہو اور بڑے ہو کر وہ زندگی کے جس میدان میں بھی رہیں، ایمان و عمل صالح سے ان کا رشتہ نہ صرف قائم بلکہ مضبوط رہے۔ تربیت کی دو قسمیں۔ حضرت مولانا محمد شفیق الرحمن علوی لکھتے ہیں کہ تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، ظاہری تربیت، دوسری باطنی تربیت۔ ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری وضاحت، لباس، کھانے پینے، نشست و برخاست، میل جول، اس کے دوست احباب اور تعلقات اور مشاغل کو نظر میں رکھنا، اس کے تعلیمی قواعد کی جانکاری اور بلوغت کے بعد ان کے ذرائع معاش کی نگرانی وغیرہ امور شامل ہیں۔ یہ تمام امور اولاد کی ظاہری تربیت میں داخل ہیں، اور باطنی تربیت سے مراد ان کے عقیدہ اور اخلاق کی اصلاح و درستگی ہے۔ اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے حد رحمت و شفقت کا فطری جذبہ اور احساس پایا جاتا ہے۔ یہی پدری اور مادری فطری جذبات و احساسات ہی ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال، تربیت، ان کی ضروریات کی کفالت پر انہیں ابھارتے ہیں۔
ماں باپ کے دل میں یہ جذبات راسخ ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو تو وہ اپنے فرائض و ذمہ داریاں احسن طریقے سے اخلاص کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت اور ان کے اہل بیت سے محبت اور قرآن مجید کی تلاوت، اس لیے کہ قرآن کریم یاد کرنے والے اللہ کے عرش کے سایہ میں انبیاء کے ساتھ اس دن میں ہوں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بہترین تربیت کے حوالے سے بہترین رہنمائی فرما دی کہ نبی سے محبت کرنا، ان کے اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنا بچوں کو سکھایا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی تلقین کی جائے۔ والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ وہ قرآنی تعلیم ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے روپیہ پیسہ اور طرح طرح کی جائیداد پراپرٹی جمع کرتے تھکتے نہیں کہ یہ چیزیں ہمارے بعد ہماری اولاد کے لیے فائدہ مند ہوں، لیکن ان کی دینی علوم کی پیاس بجھانے کی ہم ذرا فکر نہیں کرتے۔ اللہ کے جائیداد اور مال و دولت سے صرف دنیاوی حاجات کا تکفل ہوتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث اور دینی تعلیم تو دنیا و آخرت دونوں میں کام آتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی تربیت کا طریقہ کار: چھوٹے بچوں کا ذہن صاف و شفاف اور خالی ہوتا ہے۔ اس میں جو چیزیں بھی نقش کر دی جائے وہ نقش علی الحجر کی طرح مضبوط و پائیدار ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ حقیقت واشگاف انداز میں بیان کی گئی کہ ہر بچہ توحید خالص کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اصل کے اعتبار سے اس میں طہارت، پاکیزگی، برائیوں سے دوری اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ پھر اسے گھر میں اچھی تربیت اور معاشرے میں اچھے ساتھی میسر آ جائیں تو وہ ایمان و اخلاق میں اسوۂ نمونہ اور کامل انسان بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر نومولود فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچے کو جیسا ماحول اور جیسی تربیت میسر آئے گی وہ اسی رخ پر چل پڑے گا۔ اگر اسے ایمانی ماحول اور اسلامی تربیت میسر آ جائے تو وہ یقیناً معاشرے میں حقیقی مسلمان بن کر ابھرے گا، لیکن اس کی تربیت صحیح نہج پر نہ ہو، گھر کے اندر اور باہر سے اچھا ماحول نہ ملے تو وہ معاشرے سے مجرم اور فسادی انسان بن کر ابھرے گا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچپن میں اولاد کی تربیت جوانی کے مقابل بہت آسان ہے۔ جس طرح زمین سے اگنے والے نرم و نازک پودوں کو بسہولت کہیں بھی موڑا جا سکتا ہے، اسی طرح بچوں کے خیالات، افکار اور طرز زندگی کو جس رخ پر چاہے بآسانی لایا جا سکتا ہے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں اور ان کی عقل پختہ ہو جائے تو ان میں تبدیلی ناممکن نہ صحیح مگر مشکل ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے ابتدائی عمر میں بچوں کی نگرانی، ان کی صحیح تربیت والدین اور سرپرستوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا کس درجہ خیال رکھتے تھے، اس کی بے شمار مثالیں کتب و حدیث و سیرت میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کرتے ہوئے میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے مجھے پکارا، آؤ ایک چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے دریافت فرمایا، تم نے اسے کیا دینا چاہا؟ والدہ نے عرض کیا کہ کھجور دینا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے ارشاد فرمایا، سنو، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے حق میں نامہ اعمال میں یہ ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو امید و آس دلا کر کچھ نہ دینے سے بھی منع فرمایا اور اسے جھوٹ قرار دیا۔ اس کا ایک اہم نقصان یہ ہے کہ اس سے بچوں کی تربیت اور ان کے اخلاق و کردار پر منفی اثرات پڑیں گے۔
اور وہ بھی جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، کیونکہ بچے اپنے بڑوں سے جس چیز کو دیکھتے یا سنتے ہیں اس کا اثر بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، اور بچپن کا یہ اثر نہایت مضبوط اور مستحکم اور پائیدار ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی تربیت کا لاہ عمل بچپن میں لاڈ پیار اور غفلت و لاپرواہی کے سبب اولاد کی تربیت میں کچھ کمی رہ جائے تو بڑے ہونے کے بعد بھی اس کمی کا ازالہ ممکن ہے، مگر مثبت نتائج کے لیے عجلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور تربیت میں تدریجی انداز اختیار کیا جائے۔ چنانچہ بچوں کے بڑے ہونے کے بعد غلطی پر تنبیہ کی ترتیب یوں ہونی چاہیے: افہام و تفہیم، نمبر 2 زجر و توبیخ، نمبر 3 مار کے علاوہ کوئی دوسری سزا، مثلا قطع تعلق وغیرہ، یعنی غلطی ہو جانے پر حکمت عملی کے ساتھ تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر پہلی مرتبہ غلطی ہو تو اولاد اسے اشاروں اور کتابوں سے سمجھایا جائے۔ اولاً اسے اشاروں اور کتابوں سے کنایوں سے سمجھایا جائے، صراحتاً برائی کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ اگرچہ بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے تو نصیحت و موعظت کے مختلف انداز اختیار کیے جائیں، ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بات بٹھائی جائے کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو اس کے ساتھ سختی برتی جائے گی۔ اس وقت بھی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت اور پیار سے اسے غلطی کا احساس دلایا جائے، اور سب سے بڑھ کر گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ وہ رفتہ رفتہ اسلامیہ سے قریب ہونے کا عادی ہو جائے۔ مذکورہ بالا امور کے انجام دہی کو ایک چیلنج کے طور پر لیا جائے، کیونکہ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ وقت کا تجدیدی کام یہ ہے کہ امت کے نوجوانوں اور تعلیم یافتہ طبقہ میں اسلام کے اساسیات اور اس کے نظام و حقائق اور نظام محمدی کا وہ اعتماد واپس لایا جائے جس کا رشتہ اس طبقے کے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس فکر، اضطراب اور نفسیاتی الجھنوں کا علاج بہم پہنچایا جائے جس میں آج کا تعلیم یافتہ نوجوان بری طرح گرفتار ہے، اور اس کی عقل و ذہن کو اسلام پر پوری مطمئن کر دیا جائے۔ اس اہم اور بنیادی کام سے تغافل برتنا ایک سنگین جرم ہے جس کا خمیازہ یقیناً بھگتنا پڑے گا۔ نوجوانوں کے درمیان مقصد زندگی سے ناآشنائی، تزکیہ و تربیت کی کمزوری اور ان کے اندر فکری، تعمیری اور تخلیقی سوچ کا پروان نہ چڑھنا بہت بڑا المیہ ہے۔ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے والدین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول، وہ والدین جو اپنی اولاد کو صرف عصری علوم کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف یا تو بالکل توجہ نہیں کرتے یا معمولی سی توجہ کو کافی اور مفید مطلب سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح عصری علوم پر خاطر خواہ محنت کو ضروری سمجھیں، اتنا ہی یا اس سے زیادہ بنیادی دینی تعلیم یعنی عقائد و اعمال و معاشرت و اخلاق، معاملات و آداب سے متعلق ضروری امور کے قلب و دماغ میں راسخ کریں تاکہ فتنوں کے اس دور میں الحاد و ارتداد کی کوئی لپیٹ انہیں متاع ایمان سے محروم نہ کر دے۔ نمبر 2، وہ والدین جو اپنی اولاد کو صرف دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور انہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر بنیادی عصری تعلیم سے بھی نابلد رکھتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدلتے حالات کے پیش نظر بقدر ضرورت عصری علوم سے واقف کرانے کے اہتمام کریں تاکہ مستقبل میں ان کی اولاد کسی بھی موقع پر دوسروں کی محتاج نہ رہے۔ وہ والدین جو اپنی اولاد کو عصری اور دینی علوم سے وافر حصہ عطا کرتے ہیں اور اسلامی تربیت کے ذریعے ان کو اچھی طرح آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، وہ قابل صد مبارکباد ہیں۔ انہیں اپنے اس نظام کو فروغ دینے اور خاندان و قبیلے کے دوسرے سرپرستوں تک متعدی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 3، وہ والدین جو معاشی مجبوری یا دیگر معقول اور نامعقول اسباب کی بنا پر اولاد کے روشن مستقبل کا سودا کرتے ہیں اور انہیں اپنے ہی کسی پیشہ سے وابستہ کر دیتے ہیں، انہیں سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل اولاد کے مستقبل کے لیے سم قاتل اور زہر حل سے کم نہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر دینی و عصری علوم کے مکاتب و اسکولس سے رجوع ہو کر
بچوں کو قابل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ علم کی روشنی سے سارا گھر منور ہو جائے اور دین و دنیا دونوں میں مفید اور کارآمد ثابت ہو سکیں۔